الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا كان قاب قوسين نعمت بانٹتا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہو شوق ردے سبھی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اُدھی ذات و صفات کے اندر اُدا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت ہی محتاج ہے اللہ رب العزت ہی سونی ذات کی سے محتاج نہیں درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار کے اندر ادب دے نال عاجز و انکساری دے نال گل ہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر رجب المرجب دا آخری جمعۃ المبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ خودے چند ایک باب مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال عقیدہ اہل سنت معجزہ معراج النبی دے اندر جڑا پوشیدہ اور پنہاں ہے الحمدللہ واضح طور دے مبین طریقے دے نال مدلل طریقے دے نال بھی بیان ہوئے گا اللہ رب العزت اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے حال دے رحم اور کرم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت و جماعت نو دن 11ویں رات 12ویں مزید ترقیاں عطا فرمائے گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے معراج کروایا اور کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین نے معراج شریف کی رات سیر بھی کروائی اور کریم آقا علیہ السلام نو رب کائنات نے اپنے مقام خاص کے اندر بلا کے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور مصطفیٰ کریم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے تحائف بھی عطا فرمائے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت جناب جبریل امین اللہ دے حکم دے نال سرکار دے کول تشریف لے کے آئے۔ آقا کریم دے قدماں نوں چوم کے جبریل امین مصطفیٰ کریم نو نال لے کے مسجد اقصی دے وچ پہنچے۔ اس مسجد اقصی دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہنچن تو پہلے اللہ رب العزت دے سارے پیغمبر تشریف فرما نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم الشان انہاں نبیوں نے استقبال کیتا۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے، سارے نبیوں نے اٹھ کے میرے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیتا اور مصطفیٰ کریم دے آن دے نعرے لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بازبان حال آکھیا فرمایا او سارے نبیوں آج ایسے نبی دا صدقہ رب کائنات نے سانو نبوتاں تے رسالتاں عطا کیتیاں نے۔ اس نبی نال جنہ پیار کر کے جاؤ گے، اس نبی نال جنی محبت کا اظہار کرو گے، رب کائنات اتنے ہی زیادہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ عاشقاں دے چمک ساج پہنچے محمد پیارے، کھڑے سر نبی انتظاری، یہ سارے چمک ساج پہنچے محمد پیارے، کھڑے سر نبی انتظاری، یہ سارے آدم نبیان نو فرمان کیتا صفاتی کر لو ایمان گیا ہے۔ آدم نبیان نو فرمان کیتا صفاتی کر لو ایمان گیا ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، میرے آقا کریم نے جدوں مسجد اقصی دے اندر قدم رنجا فرمایا، میرے آقا تشریف لے کے آئے، حضرت جبریل امین نے اذان دیتی ہے۔ میرے آقا کریم نے اذان ہونے تو بعد میرے آقا تشریف فرما ہو گئے، اللہ دے نبی بھی بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل امین میرے آقا دی بارگاہ عرض کرتے ہیں سونے نبی مصلی خالی ہے، تسا مصلی امامت پہ آ جاؤ۔ میرے آقا کریم مصلی تے بیٹھے ہوئے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آدم ابو البشر نے، آدم اللہ دا پہلا انسان ہے جنہوں ابو البشر کیا جاتا ہے، آدم نے امامت کیوں نہ کروائی؟ جناب عیسیٰ نے امامت کیوں نہ کروائی؟ جناب موسیٰ نے امامت کیوں نہ کروائی؟ جناب حضرت ابراہیم نے امامت کیوں نہ کروائی؟ اس شاک یاف دے لے حضرت موسیٰ امامت کروا دے، تورات کی تلاوت کر دے، حضرت عیسیٰ امامت کروا دے، انجیل کی تلاوت کر دے، حضرت داؤد اگر امامت کر دے، آپ زبور کی تلاوت کر دے۔ اللہ نے قرآن لو ساری کتاباں دی ناسخ بنا کے بھیجیا، فرمایا سارے نبیاں دیا کتاباں بھی اپنی جگہ دے، انہوں نے صحیفے بھی اپنی جگہ دے، لیکن ساری کتاباں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ایک کوئی قرآن ہے جنہا قیامت تک رہنا ہے، یا قرآن رہنا ہے یا محمد کا فرمان رہنا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا نے قرآن دی
تلاوت کی ہے، میرے آقا مصلی امامت تے کھلوتے نے، جدو آقا نے 2 رکعت پڑھا گئے، میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہو گئے، سارے نبی انہیں اپنے اپنا خطبہ دیتا، سارے نبیوں نے گفتگو کی ہے، اللہ نے سانو اے عطا کیتا ہے، اللہ نے سانو اے شان دیتی ہے، وہ خطبے دے رہے ہیں، میرے آقا نے امامت کروائی، انج کہہ لو سارے نبی ایک چاندے سال مصطفیٰ مصلی دے کھلوتے رہے، اللہ دا قرآن پڑھتے رہے، اور ساڑھی معراج ایتھے ہی ہوندی رہے۔ اس واسطے عاشق بولیا، انہیں کہ آقا کریم نے جدو مصلی امامت میرے آقا امامت کی دیئے، سارے نبیوں دی معراج ہو گئی، سارے نبیوں دی اوتے شانہ بیان ہوئیاں، لیکن سارے نبی ایک ہوئی اندے کملی والے نام نبیوں کے بے شک پڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی پل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی پل وعدہ جو لیا سی، فرمایا جدو میرا نبی آ جائے، جدو میرا رسول آ جائے، اپنی نبوت کی گل نہ کرے آجے، اپنی رسالت کی گل نہ کرے آجے، اپنے مقام کی گل نہ کرے آجے، اور اپنی شان کی گل نہ کرے آجے، یا اللہ کی کریے، فرمایا یار کی گل کرے آجے، یار کی شان بیان کرے آجے، ایسے واسطے پاپا خادم نس گیا، فرمایا کوئی یار کی گلے سنام اللہ، نہ لمبے پینڈے پام اللہ، فقط یار دے قصیدے سنام اللہ۔ فرمایا جدو آقا دی گل ہو جائے گی، پھر کسے نوکر دا ذکر نہ بھی آوے، آقا دا ذکر آ گیا، پھر رسول اللہ دے درد قدامہ دا ذکر بھی آ جائے گا، جدو آقا دا ذکر ہو گیا، پھر دوسرے کسے دے ذکر دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے آقا کریم مخاطب کر کے آ گیا، سونے نبی اللہ نے جنیاں بھی انشاءاللہ سارے نبیانوں تاکی دیا، یہ تاڑے توسل نال ملیا، تاڑے وسیلے نال ملیا، میرے آقا کریم دا ان میراج دا سفر شروع ہو گیا۔ حضرت جبریل امین آقا کریم عرض کی تھی، سونے تشریف لے کے چلو، میرے آقا کریم نے مسجد اقصی تو سفر کرنا ہے، اور براق دروازے دے کھلوتا ہے، حضرت جبریل امین آقا دے براق دیا لگامہ پھڑیاں ہو جانے، میرے آقا سفر کرنے لگے، میرے آقا نے مسجد اقصی دے دروازے دے ایک چٹان پڑی ہوئی ہے، میرے آقا نے وہ تو سفر کرنا ہے، میرے آقا چلن لگے، وہ پتھر بھی نال ہی اٹھ گیا، وہ پتھر بھی نال چلن لگا، میرے آقا فرمایا او پتھرا تو کتے چل رہے، سونے اپنے نال، میرے آقا فرمایا رک جا، میرے آقا نے کھڑا کیتا، آج بھی مسجد اقصی دے دروازے دے وہ پتھر معلق ہے، نہ زمین دے اتے ہوئے نہ آسمان اتے ہوئے، اس زمیان دے اندر درمیان جو فاصلہ موجود ہے، جنی دیر تک وہ پتھر موجود رہے گا، میرے آقا دے معجزے دی تحقیق دنیا میں دسدا۔ یہ تو میرے آقا دی شان ہے نا جی، جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس وقت اجمیر شریف آئے نا، اس وقت پرتھوی راج دے کول ایک لال جن ہے
جدے زور دے ہوتے جدے طاقت دے ہوتے پرتھوی راج اپنی سلطنت قائم رکھی ہے، کوئی دنیا دی طاقت وہ دا سامنا نہیں سی کرتی۔ خواجہ معین الدین ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے سن، وہ پرتھوی راج دا جڑا مسئول شدہ جن نے وہ لال جن نے اتو ایک چٹان سنتی، وہ چٹان رڑتی جس وقت درمیان سے پہنچی پرتھوی راج چاہتا سی کہ خواجہ معین الدین علاقہ ایک نام و نشان مٹ جائے، انہیں چٹان اتو سٹی تاکہ آپ کے اٹھے جا کے گرے اور آپ دنیا میں انتقال کر جائیں۔ لیکن جنہیں میرے آقا دی عطا نے چشتیاں نے لارے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اینڈ ولایتی نگاہ کی تھی، اینڈ آنکھ پڑھ کے دیکھیا کہ چٹان تو سانو مارنا چاہیے، اسا محمد درد نوکر تیرے ماریا نہیں مردے۔ آپ نے نگاہ ولایت کی تھی، ان تو جن طاقت لا رہے ہیں وہ چٹان خواجہ معین الدین نے اٹھے گر جائے، لیکن خواجہ کی نگاہ ہوئی وہ چٹان زمین پہ آسمان کے درمیان معلق ہو گئی، نہ وہ چٹان اس پہاڑ سے اٹھے ہوئے نہ زمین سے اٹھے ہوئے۔ آج بھی اجمیر کے اندر وہ چٹان معلق ہے اور اللہ کے ولی دی کرامت اعلان کر رہی ہے کہ جنہوں اللہ کے ولی دی نگاہ روک دے وہ کبھی بھی اپنی جگہ تو ہل نہیں سکتا، اور جنہیں پہ محمد کی نگاہ ہو گئے خدا دی عزت کی قسم ہے وہ قبر چلی باکمال ہوتا ہے، وہ میدان حشر چلی باکمال ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا کریم دا معجزہ معراج، میرے آقا جب آسمان دا سفر شروع کیتا، میرے مصطفیٰ کریم دی سواری برات جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں جنہوں سارے نبیوں نے آقا دا مقام ویکھیا، آقا دی شان ویکھی، آقا دی عظمتاں ویکھیا، آقا دی رفعتاں ویکھیا۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا کملی والے آدم اگر صفی اللہ بنے لے تاڑی وجہ تو بنے لے، اگر عیسیٰ روح اللہ بنے لے تو ہاڑی وجہ تو بنے لے، اگر موسیٰ کلیم اللہ بنے لے وہ تو ہاڑی وجہ تو بنے لے، اگر میں ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ہاڑی وجہ تو بنے، اگر اسماعیل ذبیح اللہ بنے لے وہ تو ہاڑی وجہ تو بنے لے، اگر نوح نجی اللہ بنے لے وہ تو ہاڑی وجہ تو بنے لے۔ بریلی کا بابا بولیا اپنا فرمایا اے نبی سارے آنے ہوں گے کملی والے لا ورب العرش جس کو جو ملا انہیں سے ملا، فرمایا رب عرش کی قسم میں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹیتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹیتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں قاسم نعمت بن کے آیا، اللہ مینوں عطا کرتا ہے، میں محمد کائنات نو ون دے لانا، بٹیتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جنہوں نوکری مل جائے آقا دا صدقہ ہے، جنہوں عزت ملی ہے آقا دا صدقہ مل جائے،
دے کر دا چلا چل رہا ہے سمجھے آقا دی نگاہ او پرلے بٹے دی ہے تو نعمت رسول اللہ کی بٹے دی ہے تو نعمت رسول اللہ میرے آقا نو جبریل عرض کی تھی کملی والیا براق دے بیٹھ جاؤ میرے آقا سواری کی تھی براق دے بیٹھے بریلی کا پاپا بولیا فرمایا براق دی رفتار کتنی ہے فرمایا جنی انسان دی حد نگاہ ہے جتوں تک انسان دی نظر جاندی ہے براق دا پہلا قدم اوتھے جا کے رکدا ہے انسان دی نگاہ دا عالم کی ہے بندہ زمین تے کھلوتا ہوئے آسمان تے پہلی نگاہ پہ جاندی ہے آسمان دے ستارے نظر آندے ہیں سورج نظر آندا ہے چاند نظر آندا ہے اور جتے انسان دی نظر دی انتہا ہے میرے آقا کے براق دی سواری دا پہلا قدم اوتھے پہنچ جاندا ہے اے آقا دی سواری دی رفتار دا اے عالم محمد کی اپنی رفتار کی ہوئے آقا دی سواری براق دی رفتار ہے براق دا معنی ہی ہوندہ ہے بجلی برکن بجلی نو آندے لے براق اتنی تیز رفتار ہے کہ جت جانے بجلی ایک سیکنڈ کے اندر ہزارہ بلم روشن کر دیں گے ایک سیکنڈ کے اندر بجلی ہر گھر سے پہنچ جاتی ہے ایک دنیا کی ایجاد کرتا بجلی ہے لیکن جدے ہوتے میرے آقا سوار ہوئے اور براق دا پہلا قدم انسان دی حد نگاہ روکے جاندہ ہے اے آقا کی نسبتی برکت ہے میرے آقا کی اپنی رفتار کی نہیں ہوئے گی اے آقا کی سواری دا عالم ہے محمد کی اپنی رفتار دا عالم کی ہوگا پہلا آسمان آ گیا حضرت جبریل نے دروازے میں دستک دی تھی دروازہ کھٹکھٹایا معلوم ہو یا آسمان دی ایک حقیقت ہے کچھ ایسے لوگ ہیں اپنے آپ نو جنہوں سائنس دا مالو کھولیا ہویا ہے وہ کہتے ہیں آسمان دا وجود کوئی نہیں آسمان دی حقیقت کوئی نہیں لیکن مسلمان دا اپنا نظریہ ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جرا وضو کر کے دوجا کلمہ اور شہادت پڑھ کے آسمان والے انگلی کر کے دوجا کلمہ پڑھ گئے میرے آقا فرماندے نے اللہ ستے آسمانہ دے دروازے اس بندے واسطے کھول دینا ہے اور کچھ نئے بندے جو کچھ منگنا ہی مانگ رہے میں اپنے نبی دا صدقہ تینوں عطا کرا معلوم ہو یا حقیقت ہے آسمان بھی وجود لے اللہ قرآن کے بھی ذکر کیتا ہے فرمایا سبع سماوات اسا سات آسمان بلائے دروازے بھی وجود لے حضرت جبریل دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نو اگو سوال ہویا من انتا جبریل کون والے تو کون ہے حضرت جبریل کہندے لے اعلی جبریل لیکن فرشتے دروازہ نہیں کھولے فرشتے آندے نے جبریل ہے جے ساڑھے امام جے تاڑیاں بڑی شانہ نے تاڑا بڑا مقام ہے لیکن آج دروازہ نہیں کھلے گا جبریل کہندے نے کیوں دروازہ کیوں بندے آگیا جے تازہ حکم نامہ آیا ہے دروازہ اونی دیر تک نہیں کھلنا جتنی دیر تک کائنات دا دولا نال نہ ہو بریلی دا بابا بولیا فرمایا شب اسلا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام
جبریل واسے دروازہ نہیں کھلیا جبریل کہندے نے کی حکم لاما ہے انہیں آکیا تیرے نال کولے اج جڑا تیرے نال ہے او دی وجہ تو دروازہ کھولنا ہے حضرت جبریل دی او جناب وجدانی کیفیت ہو گئی فوری طور پہ زبان تے آیا محمد رسول اللہ میرے نام محمد مصطفیٰ نے آقا دو جہان سرور کون مکان نیر تابان رحمت للعالمین جبریل امین دی زبان پہ اسم محمد آیا ہے دروازہ کھل گیا اور سبق کی ہے عقیدہ کی ہے جب جبریل دی زبان تے محمد عربی دا نام آ جائے دروازہ کھل جانا ہے لیکن قیامت اگر جدو آقا دے امتی دی زبان تے میرے آقا دا نام آئے گا اللہ جنت دروازے کھول دے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دل دی ٹھنڈک دل دا چے خادم حسین دل دی ٹھنڈک دل دا چے خادم حسین میرے آقا کریم دے غلاموں جدو پہلا آسمان دا دروازہ کھلیا جناب آدم موجود لے مختصر کرتا جاوا دوجے آسمان دا دروازہ بھی انجی کھلیا جبریل حیران لے پہلے دروازے کھلے ہوندے سن جیویں مرضی آوا جاوا لیکن ہن دربان بیٹھا ہے ہن میرے آقا دے نام دے آسمان دے دروازے کھل دے لے جدو جناب آسمان ختم ہو گئے عرش معلی دیواری آ گئی مقام سدرہ دیواری آ گئی میرے آقا سدرہ دے پہنچے میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل چلو اگے چلیے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے کملی والے اگے میں نہیں جا سکتا میرے آقا فرمایا کیوں سونے اگے تجلیات دی بارش ہے اگے میرے کو برداشت نہیں ہونا سونے تسی جانو یا رب جانے میں ایک تک آیا اے میرا آخری مقام ہے عرض کی جبریل قدمہ چم کے عرض کی جبریل قدمہ چم کے میرا خلیے مقام آ گیا ہے میں ایک پیر اگے نہیں جا سکے دیا کا میرا خلیے مقام آ گیا جبریل عرض کر دینے سولیا میں اگے نہیں جا سکتا اتے اشاق کہندے لے اگر جبریل آقا دے نال چلے جاندے جبریل چلنا نہیں سی جبریل دے پر نہیں سی چلنے لیکن جبریل نے اپنا مقام وکھایا فرمایا میرا آخری مقام ہے جتھے میرے آقا دی معراج میرے آقا دستے میں فلانے نبی دا ایتوں تک مقام جبریل دا ایتوں تک مقام میرے آقا دا مقام کوئی نہیں بیان کر سکتا عاشق تائیں بول کے کہندا ہے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام
آقا کریم نے جبریل بھی ہوتے رک گئے آگے سونے آگے نہیں جا سکتا میرے آقا فرماندے لے اوتے رف رف آ گیا ایک تخت آ گیا میرے آقا فرمایا میں تخت تے بیٹھ گیا اتنی تیز رفتاری ہے کوئی دنیا دا محرک لکھ نہیں سکیا فرمایا میرے اللہ دی بارگاہ چ میں جا رہا فرمایا آواز ہوندی ہے لیکن لہجہ ابو بکر دا ہے آواز کی ہوندی ہے ادنو منی یا محمد ادنو منی یا محمد محمد قریب آ جاؤ محمد قریب آ جاؤ آقا فرماندے لے میں پریشان ہو گیا ابو بکر دی آواز کیوں ہے ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی محمد کائنات دے وچ ابو بکر نال تینوں پیار ہے اساں چاہیا اس تنہائی دے اندر آواز ابو بکر سے کلام کیتا جائے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ابو بکر زمین دے بھی محمد دے نال قبر دے وچ بھی محمد دے نال محمد معراج تے جاوے آواز ابو بکر دی اوتھے بھی نال میرے آقا کریم نے جس وقت ابو بکر دی آواز سنی میرے آقا نے میں حیران تے ہویا لیکن آکھیا بھی میرے یار دی آواز ہے میرے آقا فرماتے میرے دل نو انسیت ہوئی میرا دل منوس ہویا ابو بکر دی آواز سن کے میں پھر بے باک ہو کے بے خوف ہو کے میں آگے منزلہ طے کرتا رہا میرے آقا کریم فرماتے لے ایک مقام دے رف رف بھی رک گیا آکھیا بھی میرا آخری مقام ہے ان تسا جانو یا تہاڈا رب جانے میرے آقا فرماتے لے پھر میں اگلے مقام تے جا رہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جتنے میرے آقا دا مقام شروع ہویا خدا دی عزت دی قسم ہے عالم انسانی دے تصور دے اندر بھی وہ تصور نہیں آ سکتا جتنے میرے آقا تشریف لے کے آئے بریلی دے پاپے نے آکھیا فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے فرمایا اللہ مکانہ تو پاک ہے اللہ لا مکان ہے اللہ دی حد کوئی نہیں جتنے مکان مقرر ہوئے گا وہ ایک حد باؤنڈری ہوئے گی اللہ باؤنڈری تو پاک ہے اللہ حدود تو پاک ہے اللہ قیودات تو پاک ہے فرمایا اللہ نے عرش بھی بنایا کہ عرش کدے واسطے بنایا عرش دا مانا ہوتا ہے تخت اللہ تے بین تو پاک ہے اللہ تے لیٹن تو پاک ہے اللہ تے وہ بیٹھن تو پاک ہے اللہ کرسی بھی بنائی اللہ بین تو پاک ہے اللہ کرسی تے بہندا نہیں پھر مقام کدے واسطے ہوئے فرمایا عرش بھی بنایا محمد کے واسطے کرسی بھی بنائی محمد کے واسطے میرے آقا نے جدو عرش تے قدم رکھیا نالین مبارک دے نال قدم رکھیا عرش عرش لیکن آقا دا قدم لگا عرش معلّہ بن گیا آقا سونیا جنی دیر تک تیرے قدم نہیں سی لگے میں بے سکون سا آج تیرے قدم لگ گئے میں سونیا میرے کلیجے کے ٹھنڈ گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار قدم صبا تاجدار قدم صبا سبحان اللہ سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف تجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ میرے آقا جدو اللہ دی قرب چ چلے گئے کتنا کے قریب ہوئے رب نے قرآن چ بیان فرمایا فقان قاب قوسین او ادنا فرمایا جب ایک کمان کے اندر ایک دو کعبہ ہون تے اتنیاں قریب ہوندیاں نے کمان کتنی کو ہوندی ہے فرمایا جب ایک کمان کے اندر دو کعبہ ہون اتنا فاصلہ ہو گیا رب نے آخیا اتنا بھی نہیں فرمایا او ادنا ادھے تو بھی زیادہ اسی قریب ہو گئے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا اسا اپنے حبیب
حبیب نال گلاں کیتیاں میرے حبیب دی اکھ دا عالم کی سی موسیٰ دے تجلی نازل ہوئے او کروڑواں حصہ رب دی تجلی دا نازل ہوئے موسیٰ بے ہوش ہو جان لیکن جدو یاد دیاں اکھاں دی بات آئی رب نے آکھیا ما زاغل بصرو وما طغی میرا یار مینوں اتنے قریب تو دیکھ رہا سی اور میرے یار نے آنکھ بھی نہیں چمکی آنکھ بھی نہیں چمکی میرا یار مینوں ویکھدا رہیا اور میں اپنے یار دا دیدار کردا رہا میرے رب نے فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات سونیا میری جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے میری قولی سب عبادتاں بھی تیرے واسطے میری مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے رب نے جدو محبوب دا ایک جملہ سنیا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا تیرے تے سلام ہوئے اللہ نو اے سلام بنیا ہی مصطفیٰ واسطے ہوئے سلام رب نو نہیں کیتا جا سکتا وہ کہتا ہے میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر فرمایا میں خود سلام مینوں سلام کی لوڑ نہیں اگر کائنات کے اندر کسی نو سلام کرنا جے تو فقط میرے یار مصطفیٰ سلام بنیا ہی مصطفیٰ واسطے پھر کھڑے ہو کے پڑھو بہ کے پڑھو جامع مرضی پڑھو سلام بنیا ہی مصطفیٰ واسطے اور جنہا سمجھ جاندہ ہے وہ ایسے دنیا کے اندر بہ کے بھی پڑھتا ہے کھلو کے بھی کہندہ ہے مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اور سو لگا بھی کہندہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے وہ بندہ قبر میں بھی جائے گا تو پھر بھی آکھے گا یا مصطفیٰ خیر الولا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں گواہ تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں المختصر میرے آقا واپس تشریف لے کے آئے موسیٰ چھٹے آسمان تے بیٹھے میرے آقا کریم نو سلام کیتا کہ سونیا رب نے کوئی تانوں تحفہ دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا مینوں 50 نمازاں رب نے دتیاں نے موسیٰ کہندے نے ان امتک لن تستطیع تہاڈی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی 50 نمازاں کیویں پڑھے گی سونیا رب دی بارگاہ تے جاؤ تے کوئی تخفیف کروا کے لیاؤ میرے آقا پھر چھڈیا آسمان تو مقام سدرہ بھی چھڈیا جنت بھی چھڈی میرے آقا لا مکان تو پھر اللہ دی بارگاہ تے چلے گئے پھر سونے دی بارگاہ جا کے عرض کی سونیا کیویں آیا ہے یا اللہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں انی میری امت نمازاں نہیں پڑھ سکتی یا اللہ کوئی کمی فرما دے اللہ کیا حبیب اسا 5 نمازاں کٹ کر دتیاں یہ چلتا رہا سلسلہ میرے آقا واپس آندے گئے موسیٰ پھر عرض کرتے رہے اتوں تک 5 رہ گئیاں جناب موسیٰ کہندے رہے میری امت نو 2 نمازاں سن وہ بھی کمپلیٹ نہ کر سکی سونیا پھر ایک چکر لگاؤ میرے آقا فرماندے نے موسیٰ مینوں بار بار اپنے مالک دے سامنے جانے حیا ہوندی ہے جناب موسیٰ اور رستے کے اندر بار بار تکرار کرتے رہے اور میرے آقا نمازاں کٹاؤندے رہے بلا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ٹائم تے میرے آقا آخری مرتبہ گئے نمازاں 5 رہ گئیاں میرے آقا واپس آ رہے قدرت کی آواز ہوندی ہے سونیا 50 نمازاں رکھیاں سن اسا ایک صفر ہٹا دیتا ہے 5 رہ گئیاں نے لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دا کلمہ بدلتا نہیں اللہ دا قانون چینج نہیں ہوتا اسا 5 لاکھ دتیاں نے سونیا جدو تیرا امتی پڑھے گا 5 اسا جڑا صفر ہٹایا سی اسا رحمت دا صفر لا کے ثواب 50 دا ہی عطا کر دے گا انہیں دھیان دے نہیں جی نبی پاک نو علم ہوندا تو نعوذ باللہ پھر بار بار کیا ہوں دے 5 نمازاں جو بار بار رہ جو گئیاں نبی پاک نے علم غیب ہوندا نبی پاک ایک مرتبہ جا کے پھر کہہ دیندے میں کیا موسیٰ دا دیدار دا وہ جملہ بھی مکمل ہونا سی کہ موسیٰ اندے تجلی دا کروڑواں حصہ بھی برداشت نہ کر سکیا اے میرا حبیب ہے جرا بار بار مینوں دیکھ کے آ رہا ہے تو ادھی زیارت کرتا جا وہ تے ایک تجلی سی تجلیات عبادت محمد کے چہرے سے ہو رہی ہے تو محمد کا چہرہ دیکھے گا اور اپنی پیاس بجھاؤ گا
معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے، معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ تو صدیق ہے، اور جس نے انکار کیا جاہل ہے زندیق ہے، وہ دشمن خدا آج کی رات ہے، صفا بن کے کھلونا نبیان رامل پہ پہلا ولیان محبوب دا سارے عرشیانوں دیدار کرایا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دا معجزہ معراج دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالت رحم فرمائے، اللہ ساری جملہ عبادات قبول فرمائے، حضور دی غلامی کے اندر دین مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔